بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما صدر جلسہ اور محترم قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، مفتیان عظام اور دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام اور دیگر سامعین حضرات اور پس پردہ تشریف فرما ماں اور بہنوں، اس وقت میں اور ہم سب اس مدرسے کے سالانہ جلسے میں شریک ہے اور آج کا جلسہ ہے اس مدرسے میں جو طلبہ قرآن کریم حفظ تکمیل کیے ہیں، آج ان کی دستار بندی ہوگی. آج ان کو ان کے سروں پر ان کے حفظ کرنے کی بنیاد پر پگڑیاں باندھی جائیں گی. یہ ایک اعزاز ہے دنیا میں جو اس طریقے سے حافظ قرآن کو عطا کیا جاتا ہے. اور ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس سال جیسے ہی یہ شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے، بلکہ رجب کے درمیانی حصے سے ہمارے مدرسوں میں سالانہ جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور یہ تقریباً 2-2.5 سال کے بعد الحمدللہ پھر سے یہ ہماری مدرسے کی رونقیں لوٹ کر آئی ہیں، ورنہ مکمل 2 سال تک ہمارے مدرسے ویران پڑ گئے تھے. ہمارے مدرسے کے درسگاہیں در و دیواروں میں سناٹا چھایا گیا تھا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی پابندی کی وجہ سے ہمارا اور ہمارے طلباء کا مدرسوں میں آنا، اللہ کے کلام کو پڑھنا، اللہ کے کلام کا پڑھانا یہ موقوف ہو گیا. لیکن پھر بھی اللہ کے کرم سے جیسے جتنا ہو سکے مدرسے کے ذمہ داران اپنے مقامی بچوں کو لے کر چھپ کر صحیح اور بچ کر صحیح لیکن اپنے تعلیم کے سلسلے کو باقی اور جاری رکھے ہوئے تھے. لیکن اب الحمدللہ کھل کر ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر دیہات میں جہاں کہیں دینی مدارس ہے وہاں پر الحمدللہ بہت ہی آب اور تاب کے ساتھ پڑھائی جاری ہے. اللہ کے کلام کا پڑھنا اور پڑھانا جاری ہو چکا ہے اور جاری ہے. الغرض میرے عزیز دوستو، آج کا یہ ہمارا پروگرام بڑا عظیم الشان پروگرام ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر جن طلباء نے اپنے کلام پاک کی تکمیل کی ہے، ان کے اعزاز میں، ان کو عزت بخشنے کے لیے، ان کو اور حوصلے عطا کرنے کے لیے، ان کی ہمتوں کو بڑھانے کے لیے آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے
کہ اس وقت اسٹیج پر الحمدللہ بہت سے علماء ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، ان حضرات سے بھی آپ کو استفادہ کرنا ہے، ان حضرات کی بھی تقریریں مجھ کو اور آپ کو سب کو سننا ہے۔ ممکن ہے کہ میں تھوڑی دیر میں آپ سے رخصت ہو سکتا۔ الغرض میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کی سرزمین پر جو کلام پاک نازل فرمائے، وہ کلام پاک کی طاقت، اپنے قرآن کی قوت، اپنے قرآن کا رعب، اپنے قرآن کا دبدبہ خود اللہ اپنے کلام پاک کے ذریعے سے بیان فرمائے۔ ایک تو قرآن کا رعب ہے، قرآن کا دبدبہ ہے، قرآن کی شان ہے، قرآن کی عظمت ہے، اپنی جگہ مسلم ہے، اس میں رائے برابر شک نہیں ہے۔ لیکن اس کلام کے حاصل کرنے والے کو جو مقام ملے گا، جو مرتبہ ملے گا، اور اس کی جو نسبت ہوگی، اس کی نسبت اسی قرآن کے ذریعے سے، اسی قرآن کی نسبت پر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی۔ وہ اس طور پر ہوگی، یہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، حافظ کی نسبت قرآن کی طرف اور قرآن کی حفظ کرنے والے کی نسبت اللہ کی طرف۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی ذات سے نکل کر آنے والا کلام ہے۔ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کے سوا، اللہ کی ذات کے سوا دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے خالق کائنات کے، سوائے مالک کائنات کے، اللہ کی ذات کی سوا، اللہ کے کلام کے سوا، یعنی قرآن مجید کے سوا جتنی چیزیں دنیا کی سرزمین پر ہے اور اس دنیا سے اوپر آسمان کی بلندیاں، یہ آسمان فنا ہونے والا، فنا ہونے والی چیز کا نام ہے دنیا، فنا ہونے والی چیز کا نام ہے آسمان، فنا ہونے والی چیز کا نام ہے سمندر، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، اللہ کا کلام فنا نہیں ہوگا۔ اللہ کا کلام قرب قیامت میں، قیامت کے سامنے، قیامت کے قریب میں اللہ کا کلام اللہ کی طرف، آسمان کی بلندیوں کی طرف اڑتا ہوا چلا جائے گا۔ آج جن صفحات کے اوپر، جن کاغذوں کے اوپر اللہ کے کلام کے جو نقوش ہیں، اللہ کے کلام کے جو حروف ہیں، یہ حروف باقی نہیں رہیں گے، یہ حروف اٹھ کر چلے جائیں گے۔ اب انسان اللہ کے کلام کو دیکھنا چاہے گا، اللہ کے کلام کو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے اللہ کا کلام نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم، ایک 11 سالہ بچے کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہوگا، ایک 80 سال 90 سال بوڑھے حافظ قرآن کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہوگا۔ یہ میرے عزیز دوستو، یہ سبق دے رہا ہے، یہ واقعہ سبق دے رہا ہے۔ وہ وقت کے آنے سے پہلے اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لے لو، وہ وقت کے آنے سے پہلے اللہ کے کلام کو زبانوں سے جاری کر لو، وہ وقت کے آنے سے پہلے اپنے نونہالوں کے دلوں کے اندر اللہ کے کلام کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنو اور اپنے بچوں کو ذریعہ بناؤ۔ میری ماں، میری بہنوں، آج آپ بھی ہیں۔ آج ایک حافظ قرآن اگر بنتا ہے، ایک عالم دین اگر بنتا ہے، اپنے وقت ایک باکمال اگر مفتی بنتا ہے، اپنے وقت ایک باکمال مصنف یا مفسر یا محدث یا فقیہ اگر بنتا ہے، مسائل کا بیان کرنے والا، قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے والا، حدیث پڑھ کر حدیث کا ترجمہ، حدیث کی تشریح کرنے والا، اے ماں یہ تیری گود کی پیداوار ہے، یہ تیری گود میں جنم لینے والا ہے۔ آج ہماری ماؤں کے گود مردہ ہو گئے، آج ہماری ماؤں کے گودوں میں سناٹا چھایا گیا، جبکہ اولاد ہماری ماؤں کے گود میں ہے، ہماری ماؤں کے گودوں میں اولاد کھیل رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا، ایک وقت وہ تھا، علاقوں کے اندر حفاظ کرام کی کثرت پائی جاتی تھی، علماء کرام کی کثرت پائی جاتی تھی۔ آج مدرسے خالی ہیں، آج مدرسوں میں سناٹا ہے، آج مدرسے میں گنے چنے طلباء ہیں، لیکن آج اسکولوں کے اندر، آج اسکول بچوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ہائی اسکول لے لو، کالج لے لو، یونیورسٹی لے لو،
प्राइमरी स्कूल ले लो जहां पर सैकड़ों तलबा हैं, लेकिन हिफ्ज करने के वास्ते, अल्लाह का कलाम पढ़ने के वास्ते कोई तालिब इल्म मदरसे को आने तैयार नहीं, कोई माँ अपने बच्चे को भेजने के वास्ते तैयार नहीं, कोई बाप अपने बच्चे को मदरसे में भेजने के वास्ते तैयार नहीं। खुदा की कसम खाकर ये अल्फाज याद करूंगा, आज तुम अपनी औलाद पर जो लाखों नहीं करोड़ों की अपनी रकम हो, यह क़यामत के दिन काम आने वाला नहीं, दुनिया की सरजमीन पर काम आने वाला नहीं। तुम दुनिया की सरजमीन पर जिस औलाद के पीछे एक पैसा भी खर्च नहीं करते, वो मदरसे में खाने वाला, मदरसे में पढ़ने वाला, मदरसे में शब रोज़ गुजारने वाला, मदरसे में अल्लाह के कलाम को रात और दिन पढ़ने वाला, जिसके पीछे माहाना तुम्हारा 100 रुपये भी खर्च नहीं होते थे, ये क़यामत की सरजमीन पर, क़यामत बर्पा होने से पहले दुनिया की सरजमीन पर तुम्हारी जिंदगियों का सहारा बनेगा, तुमको सहूलत पहुंचाने का सहारा बनेगा, हाफिज कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा। क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का जरिया अल्लाह इसी हाफिज कुरान को बनाएंगे, आलिम दीन को बनाएंगे, जिसके पीछे करोड़ों लग गए, करोड़ों खर्च करके जिसके लिए सीट हासिल की गई है, वो दुनिया में तुम्हारा सहारा नहीं बना, आखिरत के मैदान में तुम्हारा सहारा नहीं बना। कुरान करीम कहता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व अबी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। क़यामत के दिन बेटा बाप से भागेगा, बेटा माँ से भागेगा, माँ अपने बेटे से भागेगी, बाप अपने बेटे से भागेगा। यही हाफिज कुरान होगा। क़यामत के मैदान में अर्श लगाया जाएगा, जिस अर्श के ऊपर उलमा होंगे, हुफ़्फ़ाज़ किराम होंगे, मुफ्तियान किराम होंगे, मासूम बच्चे जिन्होंने अपनी मासूम जुबान से अल्लाह के कलाम को रटा, अल्लाह के कलाम को याद किया, अपने दिल में जगा दिया। ऐ मेरी माँ, क़यामत के मैदान में तेरा बेटा तुझको ढूंढेगा, अल्लाह से इल्तिजा करेगा, और अल्लाह मेरी माँ को मैं देखना चाहता हूँ। तेरा बेटा बाप को तलाश करेगा, मैं अपने बाप को देखना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे, जिसकी तू आज मग़फ़िरत के लिए सिफारिश करेगा, मैं आज उसकी मग़फ़िरत करूंगा। ये मासूम हाफिज कुरान कहेगा, मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। माँ बाप को स्टेज पर पेश किया जाएगा, माँ बाप से वो मासूम बच्चा चिमड़ जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, ये बच्चे को जन्नत में भेजने से पहले इसके माँ, इसके बाप के सर के ऊपर सोने का ताज रख दो, सोने का ताज रख दो। आज जिस तरीके से मदरसे वाले उन पर पगड़ियाँ हाफिज कुरान के सर पर रखते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह हाफिज कुरान के माँ बाप को सोने का ताज पहनाएंगे। जिस सोने की ताज की रोशनी इतनी होगी, सूरज की रोशनी मांग पड़ जाएगी, इतना चमकता दमकता वो ताज होगा सोने का। आज हम यूं कहते हैं, मेरे बेटे का फ्यूचर बन जाए, मेरी बेटी का फ्यूचर बन जाए। सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कौन जन्म दिए? हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर पाए जाने वाले ख्वाजा अजमेरी को किसने जन्म दी? हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर पाए जाने वाले ख्वाजा निज़ामुद्दीन को किसने जन्म दिया? हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर पाए जाने वाले ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह को किसने जन्म दिया? ये वो औलिया किराम है जिनको देखकर काफिर इस्लाम लाने पर मजबूर हो जाता था। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को देखकर लोग इस्लाम कबूल किए, ख्वाजा अजमेरी के चेहरे को देखकर लोग इस्लाम कबूल किए। सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अभी हाफिज कुरान नहीं बने, आलिम दीन नहीं बने, मदरसे में दाखिला लेने के वास्ते जिनकी माँ जिनको रुखसत की है अभी दरमियान में है, अभी सवार होने वाले हैं। लुटेरों ने काफिले को लूटा और ये मासूम बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक लुटेरा आया और एक डाकू आकर कहने लगा, ऐ बेटा तेरे पास भी कोई सामान है, तेरे पास भी क्या कोई चीज है? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। वो डाकू ने हैरत से कहा, बेटा तू अपनी आंखों से देख रहा है, हम सबका साजो सामान माल दौलत हम लूट रहे हैं, हम सबके पैसों को लूट रहे हैं, तुझको तो ये चाहिए था कि अपने पैसों को छुपा कर रखता। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने कहा, मेरी माँ तुम सुनो, मेरी बहनों तुम सुनो, मेरे बुजुर्ग दोस्तों तुम सुनो, नौजवान दोस्तों तुम सुनो। आज इसमें नौजवान नहीं है, इक्का दुक्का नौजवान है। आज हमारे मुसलमान नौजवानों की ज़ाहिरी वज़ाक़ता को देख लो। आज ज़ाहिरी वज़ाक़ता वो है जिस वज़ा से और जिसके अपनाने से अल्लाह का अज़ाब आता है।
اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہماری نوجوانوں کی آج وضاحت ہے۔ ان کے سر کے بالوں کا جائزہ لے لو، ان کے سر کے بال کیسے ہیں، ان کے لباس کا جائزہ لے لو، ان کا لباس کیسا ہے۔ سر کے بال کفار، مشرکین، یہود، نصارہ ان کے طرز پر ہے، ان کے طرز پر ہے۔ جس طرح کے بال رکھنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، یہود، نصارہ، کفار، مشرکین کی طرح لباس پہننے کو آج فخر اور کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ یوں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے اچھی تہذیب، سب سے اچھا طریقہ، سب سے اچھی ثقافت، سب سے اچھا آئیڈیل اگر تم چاہتے ہو تمہارے نبی میں ہے، تمہارے نبی میں ہے، رسول کے اندر ہے، رسول سے لے لو۔ خدا کی قسم دنیا کی سرزمین پر ہمارے نبی علیہ السلام کے طریقے سے زیادہ کسی کا طریقہ بلند و بالا نہیں، اور کسی کا طریقہ عزت دینے والا نہیں۔ نبی کے طریقے میں عزت ہے۔ الغرض میری ماں، میری بہنوں، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے جب ڈاکو نے پوچھا اپنے اشرفیوں کو چھپا کر کیوں نہیں رکھا، اپنے اشرفیوں کو چھپانے کی تدبیر کیوں نہیں کیا، اب سنو، 6 سال کی عمر میں ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، 6 سال کی عمر میں ہے، اور ایک قول کے مطابق 9 سال کی عمر میں ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ ان کی ماں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں جس وقت اپنے بیٹے کو جدا کر رہی تھی، اس وقت اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا، آنکھ میں آنسو آ رہے تھے، اپنے آنسوؤں کو دبا کر رکھا تاکہ میرا بیٹا میری محبت میں آ کر کہیں اپنا سفر ملتوی نہ کر دے۔ ماں اپنی آنسوؤں کو اپنی آنکھوں میں دبا رہی ہے، اپنے بیٹے کی محبت کو اپنے دل میں رکھی، لیکن سب سے زیادہ اللہ کی محبت، اللہ کے کلام کی محبت، اور اللہ سے یہ دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیجئے، اے اللہ میرے بیٹے کو قرآن کا عالم بنا دیجئے، اے اللہ میرے بیٹے کو متقیوں کا امام بنا دیجئے، میرے بیٹے کو لوگوں کا عوام الناس کا امام بنا دیجئے۔ اے ماں یہ تیری دعا تھی، یہ تیری دعا ہے اپنے لخت جگر میں جس کو تو نے جنم دیا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اگر پرورش کے ساتھ اگر تربیت اگر ہوئی ہے، اے ماں تمہارے گود میں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پرورش کے ساتھ ان کی دینی تربیت ہوئی ہے۔ یہ لخت جگر نے، یہ 6 سالہ لڑکے نے وہ ڈاکو سے یوں کہا ہے، جس وقت میری ماں مجھ کو رخصت کر رہی تھی، جب میں اپنے گھر سے نکل کر آ رہا تھا، مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے جا رہا تھا، اس وقت میری ماں نے ایک نصیحت کی، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، یہ میری ماں کی نصیحت ہے۔ اے میری ماں تمہاری یہ نصیحت ہے۔ ایک نصیحت کی بنیاد پر امام الاولیاء بن گئے، سید الاولیاء بن گئے، ماں کی نصیحت پر۔ آج ماں کی نصیحت کہاں ہے؟ اس وقت کے موجودہ زمانے کے محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ نیک ماؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک نیک ماں کا تذکرہ کیے۔ ایک ماں گزری ہے، جب اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا کرتی تھی تو وہ وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلاتی تھی، اور دودھ پلاتے وقت میں وہ سورہ بقرہ پڑھی اور 3 پارے مکمل پڑھی، 3 پارے حفظ یاد ہو گئے۔ یہ بچہ بڑا ہو گیا، جب 7 سال کا بچہ ہو گیا، ماں نے کہا میرے بیٹے کو مدرسے میں داخلہ دلا دو اور میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ یہ باپ مدرسے کو لے کر گئے، بچے کو مدرسے میں چھوڑ کر واپس آ گئے، اور استاد جی نے بچے کو بلا کر بسم اللہ خوانی کی۔ جب بسم اللہ پڑھایا تو بچے نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا۔ 3 مکمل پارے بچے نے پڑھا ہے ایک ہی بیٹھک میں۔ اس سے پہلے وہ بچہ کسی اور مدرسے میں نہیں پڑھا۔ یہ استاد جی باپ کو طلب کیے کہ تمہارا بچہ اس سے پہلے کہاں پڑھا ہے؟ باپ نے کہا میرا بچہ کہیں بھی نہیں پڑھا، یہ پہلی مرتبہ ہے، ابھی میں آپ کے پاس چھوڑ کر گیا ہوں۔ استاد نے کہا تمہارا بچہ 3 پارے سنایا ہے، بسم اللہ میں پڑھایا ہوں، سورہ فاتحہ وہ خود شروع کیا ہے، الف لام میم سے وہ خود پڑھنا شروع کیا ہے، 3 پارے پڑھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گھر کو آ کر اپنی بیوی سے خوشی میں عرض کرنے لگے میرا بیٹا 3 پارے سنا دیا۔ بیوی نے یہ کہا میرے بیٹے اور میرے اللہ کے درمیان میں جو راز ہے اس کو تم بھی نہیں جانتے۔ باپ کے اندر تجسس پیدا ہوا،
آپ شوہر کے اندر، شوہر نے پوچھا میرے کو تو بتا دو، اب تو بتا دو. تو بیوی نے یہ کہا جب میں اپنے بیٹے کو دودھ پلایا کرتی تھی تو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلاتی تھی، اور یہ 3 پاروں کا میں بار بار ورد کرتی تھی، 3 پاروں کو ورد کرتی تھی. دودھ بیٹے کے قلب میں پیٹ میں جا رہا ہے، دودھ جا رہا ہے، دودھ سے بیٹے کا لخت لخت جگر کا پیٹ بھر رہا ہے. ایک طرف ماں باوضو ہو کر اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ پلائی. وہ 3 پارے مسلسل اس کے دودھ پینے کی مدت تک پڑھتی رہی. وہ بچہ حافظ قرآن بنا. جب دودھ چھڑا دیا گیا، 7 سال کی عمر میں آیا، مدرسے میں داخلہ لیا، 3 پاروں کا حافظ ہو کر مدرسے میں گیا. یہ 3 پارے کہاں پڑھا؟ اس سے بڑا عجیب واقعہ سن لو، اور عجیب واقعہ سن لو. خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے جب اپنے بچے کو مدرسے میں داخلہ دلایا، یہ ہندوستان کی بات ہے، ہندوستان کے کیپٹل سٹی دلی کی بات کر رہا ہوں، اور دلی کی سرزمین پر اس زمانے میں پائے جانے والے مدرسے میں بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کی ماں اپنے بیٹے کو داخلہ دلائی. ماں گئی، ماں بنفس نفیس گئی، اپنے بیٹے کو داخلہ دلائی، واپس آئی اور استاد جی سے یوں کہا استاد جی یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، اس کو حافظ قرآن بنا دو. استاد جی ذمہ داری لے لیے، ماں گھر واپس آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد جی نے پڑھایا اور الحمدللہ رب العالمین سے بچہ پڑھنا شروع کیا. 15 پارے ایک بیٹھک میں سنایا ہے، 15 پارے سنایا ہے. استاد جی حیرت میں آئے، ماں کو طلب کیے اور ماں سے عرض کرنے لگے تم مجھ سے مذاق کرتی ہو، تمہارا بچہ تو 15 پاروں کا حافظ ہے، یہ 15 پارے کہاں حفظ کیا؟ ماں نے یہ کہا حافظ جی استاد جی میرے بیٹے کو اس سے پہلے میں کہیں بھی داخلہ نہیں دلائی، میں یہ پہلی مرتبہ ہوں. میرا بیٹا مدرسے کی صورت دیکھا ہے، میرا بیٹا مدرسے میں قدم رکھا ہے، اور آپ میرے بیٹے کے پہلے استاذ ہیں، اس سے پہلے کا کوئی استاذ نہیں ہے. استاد جی نے کہا تیرے بیٹے نے 15 پارے سنایا ہے، تیرے بیٹے نے 15 پارے سنایا ہے. یہ کہنے پر ماں یہ کہنے لگی جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا، جس وقت میں حمل سے تھی، میں حاملہ تھی، میرا بیٹا میرا لخت جگر میرے پیٹ میں تھا، میں 15 پارے حفظ کر لی تھی، اور 15 پارے ادھر حفظ ہو گئے، میرا بیٹا تولد ہوا ہے، میری ڈیلیوری ہوئی ہے. یہ وہ 15 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر کے بچہ دنیا کی سرزمین پر آیا ہے. اے میری ماں، اپنی اولاد کو سدھارنے میں، ان کو سنوارنے میں، ان کا اچھا کردار بنانے میں باپ سے زیادہ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کا دخل ہے. اے میری ماں، آج تم یہاں بیٹھی بھی ہو، آج اس پروگرام میں موجود ہو، لاؤ اپنے لخت جگروں کو مدرسے کے حوالے کرو. یہ بخشانے والے بھی ہیں، بخشش کا ذریعہ بننے والے، اور دنیا کی سرزمین پر تمہارا انجینئر بیٹا تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہارا سہارا نہیں بن سکتا، تمہارا وکیل بیٹا تمہارا ہاتھ پکڑ کر سہارا نہیں بن سکتا، تمہارا ڈاکٹر بیٹا دنیا کی سرزمین پر سہارا نہیں بن سکتا. دنیا میں جو اولاد ماں باپ کی سہارا نہیں بن سکتی، خدا کی قسم آخرت کے میدان میں سہارا نہیں بن سکتی. جس کے پیچھے تمہارا ایک پائی بھی خرچ نہیں ہوتا، ایک ٹکا خرچ نہیں ہوتا، ایک نیا پیسہ خرچ نہیں ہوتا، جس کی ساری ذمہ داری مدرسے والے لیتے ہیں، کھانے کی ذمہ داری، علاج کی ذمہ داری، چپل کے ٹوٹنے پر چپل کے دلانے کی ذمہ داری، کپڑوں کے پھٹ جانے پر کپڑوں کے بنانے کی ذمہ داری، ہر طرح کی ذمہ داری مدرسے کے ذمہ دار لے کر تمہارے بیٹوں کو حافظ قرآن بناتے، عالم دین بناتے. یہی عالم دین بیٹا، یہی حافظ قرآن بیٹا دنیا کی سرزمین پر تمہارا لاٹھی کی طرح تمہارے بڑھاپے میں سہارا بنے گا، اور بڑھاپے میں تم کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کا ذریعہ بنے گا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گا. آج ڈاکٹر بنا دیے، خون کے آنسو بہا رہے ہیں، انجینئر بنا دیے، خون کے آنسو بہا رہے ہیں، بڑا لائق فائق رائل وکیل بنا دیے، خون کے آنسو بہا رہے ہیں، اور یوں کہتے ہیں داد بھی میرے، ہونٹ بھی میرے، لہٰذا میں میرے بیٹے کو کیسے بدنام کروں؟ اگر میں کچھ بولوں تو میں بدنام، اور میرا بیٹا بدنام، خاندان بدنام. لاکھوں کی پراپرٹی بیچ کر، کروڑوں کی پراپرٹی بیچ کر اس کو میڈیکل کی سیٹ دلائی، اس کو انجینئر کی سیٹ دلائی، اس کو جج کی سیٹ دلائی. کہاں گئے وہ سیٹ؟ کہاں گئی وہ ڈگریاں جن ڈگریوں کو دنیا کی سرزمین پر لات مار دیا گیا؟ خدا کی قسم ایک ڈگری ساتھ میں آئے گی، ایک ڈگری ساتھ میں آئے گی، وہ کلام اللہ ہے.
وہ اللہ کا کلام ہے، قبر میں ساتھ آئے گا، آخرت کے میدان میں ساتھ آئے گا۔ یہی اللہ کا کلام اللہ سے بحث کرے گا، اللہ سے حجت کرے گا، اے اللہ میں تیرا کلام ہوں، اے اللہ میں تیرا کلام ہوں، یہ بندہ مجھ کو بار بار پڑھتا تھا، لہذا اس کی مغفرت فرما دے۔ اور حافظ قرآن سے اللہ کہیں گے آج تجھ کو اجازت دیتا ہوں، جس کی حق میں تو سفارش کرے گا میں اس کی آج بخشش کروں گا۔ اللہ سفارش کرنے کا اختیار دیتے ہیں، جبکہ اللہ ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، واحد القہار، خالق کائنات، مالک کائنات، اللہ کے سامنے بندے کی کیا حیثیت ہے؟ بندے کی کیا حیثیت ہے؟ بندے کو اللہ اختیار دیتے ہیں سفارش کرنے کا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ بندے کا حافظ قرآن کا مرتبہ، حافظ قرآن کا اعزاز، حافظ قرآن کا اعجاز، اس کی بلندیاں اللہ دنیا میں اور آخرت کے میدان میں ظاہر کریں گے۔ لیکن آج جس سے شان ملنے والی ہے، جس علم سے عزت ملنے والی ہے، جس علم سے بلندیاں ملنے والی ہے، جس علم سے اللہ کی رضا ملنے والی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رضا ملنے والی ہے، آج امت مسلمہ کو نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ، یہ تعلیم پسند نہیں ہے، یہ تعلیم کھٹکتی ہے۔ کیا کریں گے؟ حافظ قرآن بنا کر کیا کرتے؟ عالم دین بنا کر کیا کرتے؟ یہی عالم دین ہے۔ انہی علماء کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ درجات کس کے بلند کریں گے؟ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور علم حاصل کیے۔ علم سے مراد قرآن ہے، علم سے مراد قرآن ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ میرے عزیز دوستو، آج مدرسوں میں عالم اسلام کے پوری دنیا کی سرزمین پر پائے جانے والے مدرسوں میں جتنے طلبہ پڑھنے والے، جتنے اساتذہ پڑھانے والے، علم حاصل کرنے والے، عالم بننے والے، حفظ کرنے والے، ناظرہ قرآن پڑھنے والے، یہ اپنی طرف سے نہیں آئے۔ خدا کا فیصلہ سن لو، اللہ کا فیصلہ سن لو، اللہ کا فرمان سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ قرآن کریم کی آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، من عبادنا، ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا، اپنی کتاب کا وارث ہم بنائے۔ اللہ فرما رہے کس کو بنائے؟ ان کو بنائے جس کو ہم نے چنا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ دنیا کی سرزمین پر جتنے بندے پائے جاتے ہیں، ان بندوں میں سے جس کو میں نے چنا، جس کو میں نے منتخب کیا، ان کو میں اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ وارث کے معنی حقدار، وارث کے معنی حقدار۔ میرے عزیز دوستو، آج جتنے حافظ قرآن ہیں وہ وارثین قرآن ہیں، اللہ جن کو وارث بنائے۔ آج جتنے علماء ہیں وہ وارثین قرآن ہیں، وارثین علوم نبوت ہے، جن کو اللہ منتخب کیے ہیں، جن کو اللہ منتخب کی ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، آج اپنے گودوں میں پلنے والے لخت جگروں کو اللہ کے کلام کے پڑھنے سیکھنے کے واسطے حوالے کرو۔ آپ ہمارے حوالے کرو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ سے چندہ نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے ایک پائی نہیں مانگیں گے، لیکن یہ ضرور مانگیں گے ہم کو آپ کے بچے ہمارے مدرسے کے حوالے کر دو۔ بچوں کی بھیک مانگیں گے، بچوں کی بھیک مانگیں گے، بچے دے دو، آپ کے بچے دے دو۔ آپ کے بچوں کو ہم سنواریں گے، ان کے دلوں میں قرآن کریم کے اترنے کا، آنے کا ذریعہ بنیں گے، مدرسے کے اساتذہ بنیں گے۔ تو میری ماؤں، میری بہنوں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر ہے۔ ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ آپ کسی بھی ولی کامل کا تذکرہ پڑھو، ولی کامل کی سیرت اور سوانح پڑھو، ان کو سنوارنے میں، ان کو بلندیاں دلانے میں، ان کو مرتبہ اور شان دلانے میں اے ماؤ تمہارا کردار ہے، تمہارا کردار ہے۔ باپ کا کردار صرف کمانا ہے، باپ کا کردار علاج معالجہ کرانے کا ہے، اور تمہارا کردار، تمہاری ذمہ داری اپنی اولاد کو نیک بنانا، اپنی اولاد کو سنوارنا، ان کو دینی مزاج والا بنانا اور دینی فکر والا بنانا۔ اے میری ماؤں، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج تم تیار ہو جاؤ، آج تم تیار ہو جاؤ، میرے گھر کا ایک بیٹا، میرے گھر کی ایک بیٹی حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے۔ اے میری ماں، اگر تم ایک گھر کے اندر نیک دیندار ہو تو تمہاری ایک دیندار ہونے کی وجہ سے سارا گھر دیندار بنتا ہے۔ ایک عورت بنتی ہے، ایک عورت دیندار بنتی ہے تو سمجھ جاؤ خاندان دیندار بنتا ہے۔ اگر صرف باپ دیندار بنا تو صرف باپ دیندار بنتا ہے۔
گھر کے اندر سب سوئے ہوئے، سب سو کر سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو جب ماں دیندار ہوتی ہے، جب تک اولاد نہیں اٹھتی فجر میں، جب تک لڑکیاں اور اپنے لڑکے نہیں اٹھتے، ماں بے قرار ہوتی ہے، ماں بے چین ہوتی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آج حالات کیسے آ رہے ہیں؟ آج حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، ظلم کے دروازے دن بدن کھلتے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ کیوں ہے؟ آج ہم تذکرہ کرتے ہیں بھائی ظالم حکومت پھر سے آ گئی، ظالموں کا قبضہ پھر سے ہو گیا، اب ظالم پھر اور ظلم کرے گا، اب یہ ظالموں کا ظلم، آج ظالموں کا ظلم آسمان تک پہنچے گا، ضرور پہنچے گا، برابر پہنچے گا۔ اگر ہمارے اعمال صحیح ہوتے ظالم حکومت نہیں بنتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، تمہارے اعمال اگر صحیح ہے تو حکمراں سنجیدہ آئیں گے، تمہارے اعمال بد سے بدتر ہے تو ظالم سے ظالم تر حکمراں بنیں گے، ظالم سے ظالم تر بنیں گے۔ پھر بھی اس کے باوجود حوصلہ دلانے کے واسطے کہتا ہوں، ظلم چاہے کتنا ہی بڑھتا جائے، ظلم کی تدبیریں چاہے کتنی ہی بڑھتی چلی جائیں سارے ہندوستان کی سرزمین پر، لیکن یاد رکھو کوئی ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے سر کو بیگا نہیں کر سکتے۔ ایسے حالات آج ہمارے زمانے میں نہیں، ایسے حالات بلکہ اس سے زیادہ ظالمانہ حالات ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آئے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں آئے، لیکن یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے کفاران مکہ، مشرکین مکہ کہا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور رسولوں سے کفار مشرکین جو اسلام سے دور تھے، نبیوں کی تعلیمات سے دور تھے، اللہ کے نافرمان نبیوں سے آ کر کہنے، ہمارے نبی سے کہنے لگے، صحابہ سے کہنے لگے اس سرزمین کو چھوڑ دو، اگر اس سرزمین پر رہنا چاہتے ہو ہمارے دین کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، ہمارے دین کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ اللہ اس کے جواب میں فرمائے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان ظالموں کو ضرور بضرور ہلاک کریں گے۔ اللہ نے وحی بھیجی فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان کو ضرور بضرور ہلاک کریں گے۔ ان لوگوں نے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، تم لوگوں کو ہم ضرور بضرور ہماری زمین سے نکال دیں گے۔ اللہ اس کے جواب میں فرمائے ان سے کہو ہم ضرور بضرور ان ظالموں کو ہلاک کر کے رکھیں گے، شرط یہ ہے کہ یہ سر ٹکے اللہ کے سامنے، یہ سر جھکے اللہ کے سامنے، یہ ناک رگڑی جائے اللہ کے سامنے، یہ پیشانیاں رگڑی جائے اللہ کے سامنے۔ میری ماں میری بہنوں، اپنے معصوم بچوں کو دودھ پلانے کے وقت میں وضو کر کے دودھ پلاؤ، اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلاؤ، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے دودھ پلاؤ، تمہارے گودوں سے اولیاء کرام پیدا ہوں گے، حفاظ کرام پیدا ہوں گے۔ آج بچے کے رونے پر، آج بچے کی ضد کرنے پر، آج ٹی وی کا پردہ، آج ٹی وی کے پردے پر اس کی نظریں ڈال دی جاتی ہیں، ناچنے والیوں کو دیکھتے ہوئے آج کا بچہ دودھ پیتا ہے۔ جس طریقے سے ایک ماں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ پلائی، وہ بچہ اتنے پاروں کا حافظ بن کر ہوش سنبھالا، آج اسی طریقے سے یہ مثال ہے۔ آج اپنے بچوں کو تم اپنی گودوں میں ٹی وی بتا کر، سیل فون ان کے ہاتھ میں دے کر، ناچنا گانا بتاتے ہوئے اگر دودھ پلاتی ہے، تمہارا بچہ وہی بنے گا، تمہارا بچہ وہی آوارہ بنے گا، اوباش بنے گا، غنڈا بنے گا، لچا لفنگا بنے گا، تمہارا بھی خون پینے والا بنے گا۔ تو ماں اپنے چھاتی سے اپنے لخت جگر کو دودھ پلا کر اس کے جسم کو بنائی ہے، اپنا دودھ اپنے جسم سے پلا کر اس کے جسم کو بنائی ہے، اور اس کے جسم کے پرورش پانے کا ذریعہ بنی ہے، تو بنی ہے، تیرا دودھ بنا ہے، لیکن یہی آگے چل کر تیری جان کا پیاسا ہوگا، تیری خون کا پیاسا بنے گا، باپ کے خون کا پیاسا ہوگا، باپ کا دشمن ہوگا، ماں کا دشمن ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے کو لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا امیر المؤمنین، یہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میرا بیٹا نافرمان ہے، میری بات کی پرواہ نہیں ہے اور میرا ادب احترام تک نہیں کرتا۔ بیٹے سے عمر بن خطاب نے پوچھا تیرا باپ تیرے خلاف یہ شکایت کر رہا ہے؟ بیٹے نے کہا امیر المؤمنین، مجھ سے پہلے میں میرے باپ کی شکایت آپ کے دربار میں کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب نے پوچھا تیرے باپ کی کیا شکایت ہے؟
अमीरुल मोमिनीन जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद में अल्लाह के नबी का हुक्म है अपनी औलाद का अच्छा नाम रखे, उनकी दीनी तरबियत करे, उनको दीनी मिजाज वाला बनाए। मेरा बाप मेरा नाम अच्छा नहीं रखा, मेरा बाप मेरी तरबियत नहीं किया, मेरा बाप मुझको कभी ये नहीं बताया कि ये सीधा रास्ता है, लिहाजा आज मैं ऐसे हो गया। मुझसे पहले मेरे बाप की गलती है, मुझसे पहले मेरे बाप की गलती है। ये कौन है कहने वाला? उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का शख्स है। तो लिहाजा मेरी माओ आपसे अपील करता हूँ, मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बुज़ुर्गों आपसे गुजारिश करता हूँ, ये दुनिया का फ्यूचर है। दुनिया का फ्यूचर भी नाम है हलाक होने वाली चीज़ का, दुनिया ही ख़त्म होने वाली है। असल फ्यूचर है, असल मुस्तक़बिल है, आखिरत है, आखिरत है। आखिरत को बनाने की, वो फ्यूचर को संवारने की फ़िक्र करो, दुनिया खुद ब खुद संवरती है, दुनिया खुद ब खुद आ जाती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अल्लाह के कलाम को पढ़ने की, सीखने की तौफीक हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह इस जलसे को कामयाब बनाए और मुबारकबादी देता हूँ मैं वो हुफ़्फ़ाज़ किराम को जो हाफिज़ बन गए हैं। अल्लाह उनको कुरान करीम की तालीमात पर, अहकामात पर साबित क़दमी अता फ़रमाए। अल्लाह उनके वालिदैन को बेहद जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उनके वालिदैन को, मदरसे के असातिज़ा को, मदरसे के ज़िम्मेदारान को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपकी कोशिशों को, ये खिदमात को कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।